مالک حقیقی اپنے بندوں سے بخوبی پیار کرتا ہے اور اپنے بندوں پر رحم و کرم کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہر وہ بندہ جو اللہ کی پناہ میں رہ کر زندگی کو بسر کرتا ہے، اپنے خالق و مالک کے قرب حاصل کرنے کے لیے دن رات کوششوں میں رہتا ہے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، مال و متاع کی پرواہ نہیں کرتا، اولاد کی پرواہ نہیں کرتا، ہر چیز دین اسلام کے لیے قربان کرنے کے لیے ہر وقت وہ تیار ہو جاتا ہے، تو مالک بے نیاز ان کی عظمت و شان میں اتنا بلندی اور اضافہ فرما دیتا ہے کہ ہر بندہ اگر اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ مالک بے نیاز کا ہم پر کتنا بخوبی احسانات موجود ہیں اور ہم سے وہ پیار کتنا زیادہ کرتا ہے، جو دنیا کے اندر تاج و تخت عطا فرماتا ہے، صحت و عافیت عطا فرماتا ہے، زندگی انمول عطا فرماتا ہے، نعمتیں بے شمار عطا فرماتا ہے، کسی چیز پر بھی اس نے اجرت کا مطالبہ نہیں کیا یا یہ نہیں فرمایا کہ تم یہ نہیں کرو گے تو تمہیں یہ نہیں ملے گا۔ ہر چیز ہم کھا رہے ہیں، ہر چیز ہم پی رہے ہیں، کبھی بھی اس نے کسی نعمت میں کمی کا اعلان ہی نہیں فرمایا۔ جو عبادت کرے، جو ریاضت کرے، جو نافرمانی کرے، جو اللہ کے حمد و ثنا سے دور ہو جائے، تب بھی وہ دے رہا ہے، انسان تب بھی وہ لے رہا ہے، مگر ساری چیزیں ہونے کے باوجود انسان کوشش نہ کرے، فکر نہ کرے، اللہ کی یاد میں وہ غافل رہے، اللہ کے ذکر سے وہ دور رہے، تو وہ انسان دنیا میں رہ کر اس نے کیا کمایا ہے، جو دنیا میں لے کر اکٹھا کیا کیا ہے، اسے کیا ملا ہے؟ آخر کار مر جانا ہے، آخر کار اس دنیا کائنات سے رخصت ہو جانا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد کی طرف دیکھا جائے، اپنے بڑوں کی طرف دیکھا جائے، اپنے چھوٹوں کی طرف دیکھا جائے، برادری میں دیکھا جائے، قبیلے میں دیکھا جائے، کتنا حسین تھے جو مٹی کا ایندھن بن چکے ہیں، کتنا مالدار تھے جو من و من قبروں میں اتر چکے ہیں، ان پر مٹی ڈال دی گئی ہے۔ یہی سب کچھ فنا ہے، ہر چیز نے یہاں سے رخصت ہونا ہے، آخر کار اللہ کا نام باقی رہنے والا ہے، اس کے حبیب کا نام باقی رہنے والا ہے، دھرتی پر جو آیا ہے اسے ضرور جانا ہے۔